بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ ماں کی اصل خوبصورتی تو اس کی محبت میں ہوتی ہے، اور اس حساب سے میری ماں دنیا کی سب سے خوبصورت ماں ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو نہیں۔ انسان کے غصے میں بھی عجیب منافقت ہے۔ اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں ذرا دیر نہیں کرتا۔ لوگوں نے ساتھ نہ دیا تو دکھی مت ہونا، خواب تمہارے ہیں، کوشش بھی تمہیں کرنی پڑے گی۔ علم رکھنے والے اگر اس پر عمل نہ کریں تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے، جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ اس کا استعمال نہیں کرتے۔ اپنی خرابیوں کو پست پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک بالکل نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود ہار نہ مان لو۔ اپنے آج کو بہتر بنانا ہے تو اپنے آنے والے کل کی بہترین تیاری کرو۔ خدا سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری اور جیب دونوں بھر رہا ہوں۔ پڑوسی بھوکا ہے، تیسرا دن ہے، لیکن پھر بھی میں 34 بار عمرہ کر رہا ہوں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ دنیا کے سامنے مسکرایا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کی پکار سنتا ہے۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبت بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قوموں کی ترقی علم و فنون حاصل کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ بے پردگی اور پینٹ شرٹ اور کوٹ پہننے سے۔ کسی کی ناراضگی کو اتنا طول نہ دو کہ اسے تمہارے بغیر جینے کی عادت ہو جائے۔ اگر تم وہ نہ پا سکو جو تم چاہتے ہو تو وہ قبول کر لینا جو تمہارے پاس پہلے سے ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتا ہو۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت سے بھی زیادہ اذیتناک موت ہوتی ہے۔ ماضی کو تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، مگر حال اور مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیرتے رہتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے خود کب اور کتنا مر چکے ہیں۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر انسان کی شناخت چھین لیتی ہے۔ جو وضاحت نہیں چاہتے انہیں دینی بھی نہیں چاہیے، اور جو دوری چاہ رہے ہوں ان سے دور ہو جانا چاہیے، ورنہ انسان اپنا بھرم گنوا دیتا ہے۔ تم اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو، کیونکہ صاف پانی سے خون صاف ہو سکتا ہے مگر خون سے خون صاف نہیں ہو سکتا۔
زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ ماضی میں کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے اپنا راستہ بدل لے۔ ایک مرتبہ بولا گیا جھوٹ آپ کی ساری سچائی پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ اپنا دل اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ انسان کو برباد کرنے کے لیے کون سا فکرہ کافی ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، لیکن ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے ان کے لیے بھی جو ہم سے کھو جاتے ہیں یا ہم جن کو چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہ کہو یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کر دیتی ہے۔ انسان گھر بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی پریشان ہی رہتا ہے کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ سانپ اور انسان میں فرق صرف اتنا ہے، سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ تمہاری وہ خاموشی جس کے بعد تم سے بات کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے، تمہارے اس کلام سے بہتر ہے جس کے بعد تمہیں خاموش کروا دیا جائے۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم چپ چاپ ان کو اپنی نظروں میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں، کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ اپنی غلطی پر اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر لوگوں کو گلستان کی خبریں دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے، فاصلوں میں کتنا اچھا تھا، کتنی عزت تھی۔ کچھ انسانوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کی محبت کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس معاشرے سے ہیں جس میں موبائل فون کھو جانے کا افسوس نماز کے کھو جانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آپ کا ماضی تکلیف دیتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ یہ بھی کل کو آپ کا ماضی بن جائے گا۔ اگر اللہ نے وہ لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنے ہوں وہ رونے نہیں دیتے۔ جب تعلق میں مقدر پورا ہوتا نظر نہ آئے تو لوگ آپ سے اسے بے تعلق ہوتے ہیں جسے جانتے ہی نہ ہو۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جاچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معزز بنا رکھا ہے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان دیکھ کر ہوتا ہے۔
شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان سے مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ جن لوگوں کو مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ اگر آپ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم ساری شادی ناچ ناچ کر نکال دیتے ہیں اور پھر آخر میں جب بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے تو ہم قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ بڑے ہی پختہ مزاج ہیں وہ، یاد رکھتے ہیں کہ یاد نہیں کرنا۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہوتی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ شیشے اور رشتے دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ ہمیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی نکال لیتا ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ رزق حاصل کرنے کے لیے پرندوں کو خود ہی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھو لیا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے۔ جزاک اللہ۔